بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ دھوپ ایسی کہ ریت ہاتھ چھو لے تو جل جائے۔ ہر طرف خاموشی، خیموں میں سسکیاں اور میدان میں صرف لاشیں تھے۔ عباس علیہ السلام نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے، قاسم بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک جان باقی ہے، حسین ابن علی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، نگاہیں میدان پر، دل میں صبر اور ایمان۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا چکے تھے، لیکن لبوں پر ایک شکوہ بھی نہیں تھا، بس اللہ کا نام۔ خیموں کی طرف قدم بڑھائے، بچیاں خیمے سے لپٹ گئیں۔ زینب علیہ السلام نے چادر سنبھالی، سکینہ کا ہاتھ تھاما۔ امام نے ایک ایک کو گلے لگایا۔ بی بی زینب علیہ السلام کے کان میں کہا، زینب، میرا آخری سلام قبول کر لو۔ سکینہ کو سینے سے لگایا، روتی سکینہ نے پوچھا، بابا کیا آپ واپس آئیں گے؟ امام کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں بیٹی، لیکن تم صبر کرو گی نا؟ امام نے زین العابدین کے کان میں آخری وصیت کی، بیٹا صبر کو اپنا ہتھیار بنانا اور دین نانا کو زندہ رکھنا۔ امام نے جنگی لباس پہنا، زخموں سے چور جسم میں بھی وہ جلال باقی تھا۔ ہاتھ میں تلوار، پشت پر نیزہ اور لبوں پر ذکر الہی۔ امام ذوالجناح پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑا ہل نہیں رہا تھا۔ سکینہ علیہ السلام ذوالجناح سے لپٹ گئی تھی۔ بابا کو نہ لے جاؤ۔ امام نے جھک کر سکینہ کو بوسہ دیا اور رخصت ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اکیلے میدان میں آئے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے ایک تنہا مرد، لیکن عزم ایسا جیسے پورا لشکر ہو۔ امام نے آخری بار دعوت ہدایت دی، اے لوگو، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، کیا تم مجھے قتل کرو گے؟ عمر بن سعد نے کہا، اگر پوری دنیا حسین کی شہادت کے بدلے مل جائے پھر بھی میں تیر چلا دوں گا۔ اور پہلا تیر چل گیا، کربلا میدان جنگ میں بدل گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج پر دھاوا بولا، ایک ایک کو پچھاڑتے گئے۔ آسمان گرد سے بھر گیا، دشمن بوکھلا گیا، تیر، نیزے، خنجر ہر طرف سے برسا دیے گئے۔ ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک نیزہ پسلی میں پیوست ہوا، خون بہہ رہا تھا، لیکن حسین علیہ السلام ابھی تک کھڑے تھے۔ زمین پر جھکتے، پھر اٹھتے، دشمن پیچھے ہٹتے، پھر جمع ہوتے۔ حسین نے تلوار چلائی، لیکن اب جسم جواب دے رہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے تو انہوں نے پیشانی خاک پر رکھی اور آخری سجدے میں چلے گئے۔ لبوں پر آخری الفاظ تھے، یا اللہ، تیرے دین کی حفاظت میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ دشمنوں نے قریب آ کر وار پہ وار کیے۔ شمر لائن آگے بڑھا، پشت پر بیٹھا اور خنجر سے امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ زمین لرز گئی، آسمان کا رنگ بدل گیا، اہل حرم چیخ اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جلتے خیمے سے بچوں کو نکالا۔ سکینہ چیخ رہی تھی، بابا بابا۔ حسین علیہ السلام جسمانی طور پر شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی دی۔ باطل ہار گیا، حق جیت گیا، اور آج کربلا صرف تاریخ نہیں، تحریک بن چکی ہے۔ حسین علیہ السلام کا مبارک جسم خالی میدان میں ریت پر پڑا ہے، جسم پر 72 زخم اور سر تن سے جدا۔ کوئی کفن نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ ریت تپ رہی تھی اور نواسہ رسول کا لاشا سورج کی آگ میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ خیمے میں موجود بی بی زینب علیہ السلام نے دیکھا کہ ذوالجناح خالی لوٹ آیا، چہرہ خون آلود، پشت زخمی اور ذہن خالی۔ زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اے نانا، آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ سکینہ علیہ السلام رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ بیبیوں نے ماتم کیا، روتی بلکتی آوازیں صحرائے کربلا میں گونجنے لگی۔
عمر بن سعد کے حکم پر یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی۔ بی بی زینب علیہ السلام، بی بی ام کلثوم، سکینہ علیہ السلام اور باقی بیویوں نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی۔ چادریں چھین لی گئی، گوشوارے نوچے گئے، آنسو بہتے رہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے آگ کے شعلوں سے لپٹ کر بچوں کو نکالا۔ جسم جھلس رہے تھے لیکن صبر اور ہمت باقی تھی۔ شمر لائن نے امام کا سر ایک بلند نیزے پر رکھا۔ جلتے خیموں کے درمیان نیزے پر سر حسین کو گھمایا گیا۔ سکینہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کا سر نیزے پر دیکھ کر چیخی اور چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام سب شہید ہو چکے تھے۔ اہل حرم کو رسیوں میں باندھ کر اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، پھر بھی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ کبھی بیبیاں ننگے سر تھیں، کبھی بچے چیخ رہے تھے۔ بی بی زینب علیہ السلام ان سب کی ماں بنی ہوئی تھی۔ یزید کی فوج نے اہل بیت کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا۔ لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، کچھ روتے کچھ ہنستے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے کوفہ والوں کو للکارا، اے اہل کوفہ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے رسول کے نواسے کو قتل کیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، عورتیں بال کھول کر رونے لگی۔ کوفہ سے شام تک کا سفر اونٹوں پر رسیوں میں جکڑ کر کیا گیا۔ بیبیوں کے چہروں پر نقاب نہ تھے۔ یزیدی فوج ہنسی مذاق کرتی رہی۔ راستے میں حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا اور پیچھے زینب کا صبر اور سکینہ کا رونا۔ شام میں یزید کے سامنے اہل حرم کو پیش کیا گیا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، سر حسین سامنے رکھا گیا تھا۔ بی بی زینب کھڑی ہوئی اور کہا، یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شکست دی؟ نہیں، ہم نے دین کو بچایا ہے اور تو رسوا ہوا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شام کے زندان میں بی بی سکینہ دن رات بابا کو یاد کرتی رہی۔ سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی رہی۔ بی بی زینب اسے سینے سے لگاتی اور خود چپکے چپکے آنسو بہاتی۔ پانی محدود تھا، کھانے کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے۔ بیبیاں ایک دوسرے کو ڈھانپ کر سونے کی کوشش کرتی۔ زنجیروں کی آوازیں، روتی بچیوں کے نالے اور زین العابدین کی دعا، یہی قید خانے کی فضا تھی۔ حضرت سجاد جو کربلا سے بیمار حالت میں آئے تھے، ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ 40 دن تک زنجیریں ان کے گوشت میں پیوست ہو گئی۔ راتوں کو جب وہ نماز پڑھتے تو زنجیروں کی جھنجھناہٹ قید خانے کی دیواروں سے ٹکراتی اور آسمان گواہ بنتا کہ نماز شب بھی قید ہو کر جاری ہے۔ سکینہ رات کو سوتے وقت اپنے بابا کو یاد کرتی، کبھی ماں کی آغوش مانگتی اور اکثر بے ہوش ہو جاتی۔ ایک رات سکینہ کی سسکیاں بلند ہوئی۔ بی بی زینب نے گود میں لیا، لیکن اس رات وہ سکینہ کی آخری نیند تھی۔ ایک رات حسین علیہ السلام کے سر کو سکینہ کے پاس لایا گیا۔ وہ لپٹ کر سو گئی اور کبھی نہ جاگی۔ قید خانے کی دیواریں آج بھی سکینہ کی سسکیوں کی گواہ ہیں۔ یزید کو دنیا کی رسوائی کا سامنا ہوا۔ اس نے مجبوراً اہل بیت کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دی۔ کربلا کا میدان دوبارہ دیکھا، شہدائے کربلا کی قبریں بنائی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے ہر شہید کے مقتل پر کھڑے ہو کر نوحہ کیا۔ کربلا کی ریت پھر سے آنکھوں سے دیکھی گئی اور ہر بی بی کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہتا رہا۔ یہ کہانی کربلا کی ریت سے شروع ہو کر کوفہ کی دیواروں تک پہنچی، جہاں حق کو قید کر کے باطل نے جشن منایا، جہاں رسول اللہ کی بیٹیوں کو زنجیروں میں باندھ کر جیل میں ڈالا گیا، جہاں آنسو تھے، سسکیاں تھی اور دعائیں تھی، لیکن کوئی چھت نہیں تھی۔ بی بی زینب اس قید خانے کی روشنی تھی، جنہوں نے سب کو ہمت دلائی، دعائیں سکھائی اور صبر کی تعلیم دی۔ قید خانے کی دیواریں گواہ ہیں کہ زینب نے صبر کو شکست نہیں کھانے دی۔ کوفہ کے کچھ افراد نے جب قید خانے کی حالت دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کچھ عورتیں رونے لگی، کچھ مردوں نے دروازے پر پانی رکھنا شروع کیا، لیکن اہل بیت نے صبر اور عظمت کا راستہ نہ چھوڑا۔ یہ قید خانہ صرف پتھر کی دیواریں نہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں کربلا کا پیغام زندہ رکھا گیا، جہاں بی بی زینب نے خاموشی کے ساتھ امت کو بیدار کیا۔
جہاں زین العابدین کی زنجیریں اسلام کی حیات کی زنجیر بن گئی، جہاں سکینہ کے آنسو قیامت تک یزیدیت کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ جب نیزے پر سر حسین بلند تھا، جب خیمے جل چکے تھے، جب بیبیاں ننگے سر رسیوں میں بندھی قید میں تھی، تب ایک عورت اٹھی جس کی زبان پر تھا قرآن، دل میں تھا صبر اور لہجے میں تھا نانا محمد کا وقار۔ یہ تھی بی بی زینب علیہ السلام، جنہوں نے خطبہ دے کر یزیدیت کو بے نقاب کر دیا۔ قافلہ جب بازار کوفہ سے گزارا گیا، تماش بینوں کی نظریں اہل حرم کے چہروں پر تھی۔ نیزے پر سر حسین لہرا رہا تھا اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ بی بی زینب نے یہ منظر برداشت نہ کیا، قافلے کو رکوایا اور بلند لہجے میں رسول اللہ کے انداز میں خطبہ دیا۔ اے اہل کوفہ، اے دھوکے بازو، کیا تم روتے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں، تمہاری آہیں کبھی نہ تھمیں۔ تم نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان رو پڑا ہے، زمین لرز گئی ہے۔ تم نے رسول کے نواسے کو پیاسا مارا، اس پاک خاندان کو قتل کیا جنہیں اللہ نے ہر رجس سے پاک کیا تھا۔ تمہارے دل سخت، تمہاری نگاہیں جھوٹی اور تمہارے عمل شیطانی ہیں۔ یہ خطبہ کوفہ میں زلزلہ بن کر پھیلا۔ لوگ جنہوں نے خط لکھ کر حسین کو بلایا تھا، آج زمین پر منہ چھپانے لگے۔ عورتیں بین کرنے لگی، مرد رونے لگے۔ جب بی بی زینب کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کیسا محسوس کرتی ہو اے زینب؟ اللہ نے تمہارے بھائی کو ذلیل کر دیا۔ بی بی زینب نے زنجیروں کی گونج کے ساتھ وہ جملہ کہا جو تاریخ میں امر ہو گیا، اے ابن زیاد، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں رسوا کیا؟ نہیں، ہم نے شہادت کے ذریعے عزت کمائی، تو ذلیل و خوار ہوا۔ میں نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، مگر خدا کی قسم میں نے اس کی قربانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا، اس کی زبان بند، اس کا غرور پاش پاش تھا۔ پھر قافلہ شام پہنچا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، نیزے پر سر حسین تھا، بیبیاں رسیوں میں بندھی ہوئی تھی۔ یزید نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور نبی کے گھر کو غلاموں کی مانند پیش کیا۔ تب بی بی زینب اٹھی، بغیر پردے کے مگر حیا کی چادر میں، اور وہ تاریخی خطبہ دیا جو باطل کو جھٹکا دے گیا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کو اپنے قبضے میں لے کر ہمیں ذلیل کر دے گا؟ تو ہنستا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا۔ سن لے باخدا، تو نے اپنے انجام کو قریب کر لیا ہے۔ جو کچھ تو نے کیا وہ ایک دن تیرے سامنے آئے گا۔ یاد رکھ، تو نے محمد کے نواسے کو شہید کیا، اس کی بیٹیوں کو قید کیا اور اللہ کی حجت کو قتل کیا۔ تیری یہ دن گنے جا چکے ہیں اور ہم نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یزید کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، دربار سناٹے میں ڈوب گیا اور بی بی زینب سر بلند ہو کر سرخرو ہوئی۔ بی بی زینب کے یہ خطبات شمشیر قلم تھے جنہوں نے بغیر تلوار کے یزید کے دربار کو ہلا دیا۔ وہ صرف حسین کی بہن نہ تھی، وہ کربلا کی تکمیل تھی۔ ان کے الفاظ آج بھی ہر ظالم کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہر حریت پسند کو ہمت دیتے ہیں۔ کربلا ایک جنگ نہیں، قیامت سے پہلے قیامت تھی۔